رائے سے تو سلامتی علماء حق تمام مومنین و مومنات صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلى الله عليه محمد وآل محمد تمام المؤمنين خصوصا برادر گرامی جناب مسعود صاحب کی والدین گرامی کے لیے اور ان کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم والله بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سب مل کر صلوات بھیجیے پر محمد وعلى چونکہ ٹائم کم ہے اور مجھے ہمارے مقصود کے بھائی نے حکم یہ دیا ہے کہ موت ہی کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں. عام طور پر ہم موت کے تذکرے سے بھاگتے ہیں اور اگر کسی مجلس عزا ہے موت کا تذکرہ ہو تو بانی کو بھی ناگوار گزرتا ہے اور سننے والوں کو بھی. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ چند لمحوں بعد ہفتوں بعد سال بعد اس نے بھی اسی موت کا شکار ہونا ہے اور اپنی اصل منزل تک پہنچنا ہے. موت کائنات کی وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موجود اور مخلوق موجود نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور انسان اس میں سرفہرست. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کی تخلیق فرمائی ہے. ہمیں زندگی سے پیار اور موت سے چڑ کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اگر کوئی بچہ آ جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہی بچہ ایک عمر گزارنے کے بعد بوڑھا ہو کر یا جوانی میں یا کسی اور عمر کے حصے میں چلا جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. 2 چیزیں اس میں بڑی ہیں. ایک یہ کہ جب انسان ہمارے درمیان سے اٹھتا ہے تو وہ جو ہماری وابستگی ہے اس سے جو ہماری ایک الفت اور تعلق ہے
وہ تعلق اور وہ الفت اور وہ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اس شخص کے بچھڑنے کا غم اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ انسانی مزاج اور طبیعت ہے. دوسری طرف خود اس فرد کے حوالے سے جو اس دنیا سے اٹھ رہا ہے، خود اس کو آیا موت اچھی لگتی ہے یا بری، اس کی کنڈیشن بھی وہی ہوتی ہے جو ہماری ہے. ہمیں اس کا اٹھ جانا برا لگتا ہے، ہمیں اس کا بچھڑ جانا اچھا نہیں لگتا، تو اس کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن کیا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا؟ اس دنیا میں جانا اور اس دنیا سے بچھڑنا. اس دنیا سے بچھڑنا اس کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا میں جتنی زندگی گزار چکا ہے اس میں اس دنیا میں موجود چیزوں سے اتنا مانوس ہو چکا ہے کہ ہر چیز اس کے پاؤں کی بیڑی اور ہاتھوں کی زنجیر بن چکی ہے. اب ان زنجیروں کو توڑنا آسان نہیں ہے. ان زنجیروں کو کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے؟ جب انسان معرفت کی زندگی گزارے، معرفت کی زندگی، علم کی زندگی اور معنوی زندگی اگر اس دنیا میں گزار لے تو پھر یہ چیزیں اس کے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنتی. ورنہ اگر اس کی زندگی ہماری زندگی کی طرح سے جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں تو پھر ہر چھن جانے والی چیز کے چھننے کا جو دکھ ہوتا ہے وہی دکھ کی کیفیت وہ شخص جو زندگی سے اس زندگی کی طرف پرواز کر رہا ہے وہ اس درد کو، اس دکھ کو محسوس کرتا ہے اور جھیلتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ انسان جب اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جا رہا ہے، آیا وہ انسان با معرفت انسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر مثال کے آئینے میں دیکھیں تو ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کا پیٹ اس کی ساری دنیا ہے جب تک وہ وہاں پر ہے. جب اس کے 9 ماہ پورے ہو چکے ہوں اور اس نے اس دنیا میں قدم رکھنا ہو تو وہ روتے ہوئے آتا ہے اس دنیا میں. اگر آپ اس بچے سے پوچھ سکیں تو احادیث اس کی ترجمانی کرتی ہیں. احادیث کہتی ہیں کہ وہ بچہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے تو اس دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ نہیں پاتا، ان زنجیروں کو توڑ نہیں پاتا، اس انس کو وہ توڑ نہیں پاتا. اس لیے جب بچھڑ رہا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی دنیا چھوڑ رہا ہے اور ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں اس کو کچھ علم نہیں ہے. لیکن جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس دنیا کی وسعتوں میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کو تب احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ انتہائی تاریک ایک دنیا میں مقید تھا، اب اس کو ایک انتہائی عظیم عالم مل گیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ وہاں سے اس دنیا میں آتا ہے. احادیث میں شکم مادر کو اس دنیا سے اور اس دنیا کو برزخ سے جو نسبت دی گئی ہے وہ ایک ہی ہے. جس طرح اس دنیا کی نسبت پیٹ، ماں کا پیٹ ایک محدود اور تاریک دنیا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا اس برزخ کی دنیا کی نسبت اس سے کم اور چھوٹی دنیا ہے اور تاریک دنیا ہے. اب اس تاریک دنیا سے اگر کوئی نکلنا چاہے صاحب معرفت ہو تو وہ خوشی خوشی جاتا ہے، لیکن اگر صاحب معرفت نہ ہو تو روتے ہوئے چلا جاتا ہے. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، بنیادی فرق یہی ہے. اس لیے جب تک اس دنیا میں ہے اس نے اپنی معرفت اگر بڑھائی ہے تو اس دنیا کی زنجیروں کو وہ توڑنے میں کامیاب ہے. اگر وہ معرفت نہیں بڑھائی تو وہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہے. جس کی معرفت جتنی بلند ہوگی وہ اتنا زیادہ آزاد ہوگا، جس کی معرفت جتنی کم ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ جیل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. اس دنیا کی
جیل کی زندگیوں میں. اس لیے دنیا کو مومن کے لیے زندان قرار دیا گیا ہے اور کافر اور منافق کے لیے جنت قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ ایک مومن جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو ہمیشہ اذیت میں ہوتا ہے اور اس کو اس اذیت سے نکلنے کے لیے جو امید بتائی گئی ہے، امید دلائی گئی ہے، وہ دنیا ہے جو اس دنیا کی نسبت نہ صرف عظیم ہے، وسیع ہے، بلکہ نورانی بھی ہے اور اس کی تمام ضرورتیں وہاں پر پوری بھی ہو رہی ہیں. اب اگلی بات جس کی وجہ سے وہ انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جاتے ہوئے موت کا لفظ سن کر خوفزدہ ہوتا ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو موت کا لفظ سن کر خوش ہوتا ہو؟ یہ ہے نہیں، عام طور پر ہم تو نہیں ہیں. آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو اولیاء اللہ ہے وہ اولیاء اللہ جب موت کی طرف دیکھتے ہیں تو موت ان کو ہر چیز سے زیادہ لذیذ لگتی ہے. کیوں ایسا ہے؟ ہمیں کڑوی لگتی ہے اور اس ولی خدا کو، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے کو لذیذ لگتی ہے. فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے اس تاثر میں فرق ہے؟ ہم نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی کس طرح کی زندگی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس سوال کے جواب. دیکھیے غور کیجیے، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ جس گھر میں مجھے منتقل کیا جا رہا ہے وہ میرے 4 مرلے 3 مرلے 10 مرلے 20 مرلے کے اس گھر کی نسبت محل ہے اور ہر طرح کی ضرورت وہاں پر موجود ہے، تو مجھے وہاں پر جانے کی جلدی ہوگی یا پھر میں کہوں گا نہیں میں نے وہاں پر نہیں جانا؟ یقیناً جلدی ہوگی. لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں اگر اس گھر سے نکالا گیا اور اگلے گھر میں گیا تو وہاں پر سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، عذاب ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں جانے سے انکار کر دوں گا، میں نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر میرے لیے سکون کا نہیں عذاب کا سبب ہے. یہ عذاب کہاں سے آتا ہے؟ کیا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے؟ اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے کچھ نہیں کیا. انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس پر غور کر لے. جو کچھ بھی غور کرتا ہے، سانس لیتا ہے اس پر غور کر لے، دیکھتا ہے غور کر لے، سنتا ہے غور کر لے، بولتا ہے غور کر لے، کھاتا ہے غور کر لے. یہ جو اس کے ارد گرد جتنے بھی افعال اعمال انجام پاتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ آیا نورانی ہے یا ظلمانی ہے؟ جو بولتا ہے وہ نورانی کلام ہے یا ظلمانی کلام؟ جو کھاتا ہے وہ نورانی خوراک ہے یا ظلمانی خوراک؟ جو سنتا ہے وہ آیا نورانی سماعت ہے یا ظلمانی سماعت؟ جو دیکھتا ہے وہ آیا نورانی منظر ہے یا ظلمانی؟ جو کچھ وہ اپنے اندر محسوس کرے گا وہی اس کی آخرت ہے، وہی اس کی آخرت ہے. اس لیے مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ ہانڈی میں گھی ڈالیں گے تو گھی نکالیں گے، گوشت ڈالیں گے گوشت نکالیں گے، سبزی ڈالیں گے سبزی نکالیں گے. یہ نہیں ہو سکتا آپ شلگم ڈالیں اور آپ کو توقع یہ ہو کہ آپ کو وہاں سے بکری کا گوشت نکل آئے. نہیں نکل سکتا. آپ نے جو کچھ ہانڈی میں ڈالی ہے وہی نکلنا ہے. جنت نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم، بھول جائیں، نہ کوئی جنت نہ کوئی جہنم. جنت بھی انسان کے اندر ہے اور جہنم بھی انسان کے اندر ہے. یہ جنت باہر کی چیز نہیں ہے، یہ اندر کی چیز ہے. جو کچھ ہم ہیں وہی وہ دنیا ہے. یہاں پر دیکھتے ہم کیا ہے. اس لیے یہ نہ سوچیں وہاں پر ہمارے لیے جنت تیار ہے یا جہنم تیار ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ گھر آپ جا رہے ہوں اور آپ نے گھر جانے سے پہلے نوکر کے ذریعے سے سبزیاں بھیجی ہو تو آپ سبزیوں کا انتظار کریں گے کہ گھر میں سبزی پکی ہوگی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سبزیاں بھیجیں اور بعد میں کہیں ہرن کا گوشت کیوں نہیں پکایا تھا آپ نے؟ تو وہ کہتے ہیں یار. تو اس کی جو کچھ یہاں پر ہم کر رہے ہیں اس پر غور کریں، پتہ چل جائے گا کہ ہم جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں. وہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. لہذا یہی دنیا ہے جنت بنانے کی بھی اور یہی دنیا ہے جہنم بنانے کی بھی.
اس لیے یہاں پر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ بنتا ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, جو کچھ ہم بولتے ہیں ہمارے وجود کا حصہ بنتا ہے, جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ بنتا ہے. ہم نے جھوٹ کہا, جھوٹ ہمارے وجود کا حصہ بنا. جھوٹ کیا ہے؟ آگ. ہم نے غیبت کی, غیبت ہمارے وجود کا حصہ بنا. غیبت کیا ہے؟ نجاست, مردہ بھائی کا گوشت, خون, اور وہ خون جو نجاست ہے. اگر ایک شخص اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے, آنکھ کے سامنے سے پردہ ہٹے تو کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا کہ وہ اپنے ہی مردہ بھائی کا مردہ بدن کھا رہا تھا. صرف پردہ ہٹنے کی دیر ہے تو پھر ادھر جہنم کا تلاش کر رہے ہیں. یہی تو جہنم ہے. قرآن کریم نے جہاں پر زقوم کی بات کیا ہے, جہاں پر پیپ کی بات کیا ہے, جہاں پر سڑی ہوئی خوراک کی بات کیا ہے, جہاں پر مختلف قسم کے خوراکی عذاب بھی اور جلانے والے عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے, وہ کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز تو نہیں ہے, ہمارا اپنا کسب کیا ہوا عمل ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہے, جو ہم نے بولا ہے, اگر ہم نے واقعی سچ بولا ہے تو یہ سچ اس دنیا میں ہمارے لیے جنت کا پھل ہے. لیکن اگر جھوٹ بولا ہے تو آگ ہے, گالی دی ہے تو کتا ہے, اگر ہم نے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو سانپ ہے, اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کے دل میں درد پیدا کر دیا ہے تو بچھو ہے. تو اس لیے جب وہاں پر جائیں گے تو یہی چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. اس لیے قبر میں پہلے سے کوئی بچھو نہیں ہوتا, پہلے سے کوئی سانپ نہیں ہوتا, پہلے سے کوئی اس طرح کے جراثیم اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان خود لے کر جاتا ہے. اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں. موت اس دنیا سے اس دنیا میں صرف انتقال کا نام ہے, منتقل ہونے کا. یہ جو منتقل ہونا ہے, اگر ادھر پاکیزہ زندگی ہے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش مجھے جلدی موت آئے, میں پہنچ سکوں. البتہ اولیاء اللہ لمبی زندگی اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن وہ لمبی زندگی اس لیے مانگتے ہیں کہ اس دنیا کی زیادہ سے زیادہ تعمیر کر سکیں. لیکن اگر اس دنیا میں اس دنیا کی تعمیر نہ کر سکیں, امام سجاد علیہ السلام کی مناجاتیں آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کی مناجاتیں آپ دیکھ لیں, آپ کو ایسی تعبیریں ملیں گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ جس دن میرا وجود اس زمین کے سینے پر بوجھ بنے اس سے پہلے مجھے اٹھا لے. اس لیے کہ انسان تب بوجھ ہے جب اللہ کی مخالفت میں چلے. جب تک وہ اللہ کی تابعداری اور اطاعت میں چلتا ہے وہ بوجھ نہیں ہے, زمین پر نعمت ہے. لیکن اسی نعمت کی زندگی میں بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں کی انسان آرزو کرتا ہے اللہ سے. ان میں سے ایک مرحلہ شہادت کا مرحلہ. موت آنی ہے, لیکن جو شہادت کی موت ہے اسی پاکیزہ زندگی میں رہتے ہوئے, وہ شہادت کی موت انسان کے 100 سال کی محنت کا رستہ مختصر کر کے انسان کو جمپ دیتا ہے اور انسان 0 سے 100 تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کل جب وہ اسی درست رستے پر گامزن ہو. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ احد میں, جب جنگ احد ختم ہوئی 70 تقریباً مسلمان شہید ہوئے اور کفار میں بہت بڑا نقصان پہنچایا. بڑے بڑے اچھے اور مقدس لوگ شہید ہو گئے, حضرت امیر حمزہ جیسی شخصیات اور باقی شخصیات. امیر المومنین جنگ کے بعد نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو نبی کریم نے دیکھا علی رو رہے ہیں, اور اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو سے داڑھی تر ہو گئی ہے. یہ منظر نبی کریم نے دیکھا. جب دیکھا تو پوچھا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے.
لیکن یہاں پر میرے اتنے عزیز پیارے ساتھی دوست سب شہید ہو گئے، میں بچ گیا، اپنے بچنے پر رو رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے سر؟ امیر المؤمنین کی زندگی کا ایک پل اگر ہماری 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ پل قیمتی ہے، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن وہ علی جو اتنے قیمتی ہیں، وہ علی شہادت کی موت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں زندہ بچ گیا اور اپنے زندہ بچ جانے پر رو رہا ہوں، اور وہ جو موت آنی تھی وہ نہیں آئی اور اس کا غم منا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے بعض مراحل ایسے ہیں جہاں پر جمپ ملتا ہے انسان کو، وہ جو لڈو کھیلنے والے ہیں جہاں سانپ ہوتا ہے تو وہاں سے سیدھا نیچے آ جاتا ہے۔ یہ سانپ کیا ہے؟ ایک جھوٹ، ایک تہمت، ایک نظر بد، ایک بدگمانی، ایک کسی مومن کو تکلیف پہنچانے کا چھوٹا سا عمل، ایک حرام کا لقمہ، وہی سانپ ہے۔ جیسے ہی یہ عمل انجام پایا آپ وہاں سے سیدھے 0 پہ آ گئے، 90 پہ تھے 0 پہ آ گئے۔ اور جہاں علی اور آل علی سے محبت ہو، عقیدت ہو، مودت ہو، زندگی پاکیزہ ہو، نورانی ہو، وہاں پر اللہ کی راہ میں بعض اوقات ایک اٹھایا ہوا قدم انسان کو سیڑھی فراہم کرتا ہے اور انسان 10 سے 99 تک پہنچ جاتا ہے۔ شہادت ان مقامات میں سے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں، ان میں سے ایک شہادت ہے۔ اب وہی امیر المؤمنین جب احد میں یوں رو رہے ہیں کہ میں بچ گیا، اور رسول کریم نے پوچھا یا امیر المؤمنین، یا علی، آپ کو بچ جانے کا اتنا دکھ کیوں ہے؟ جو میں نے آپ سے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ شہید ہوں گے۔ اور وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں جب آپ کے سر کے خون سے آپ کے داڑھی کے بال خضاب شدہ ہوں گے اور آپ کی داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا یا علی، ایسی موت آپ کی نگاہ میں جب اس طرح سے زہر آلود تلوار کا وار ہوگا تو اس وقت آپ کیسے صبر کریں گے؟ کیسے؟ کیف صبرک، کیسے آپ صبر کریں گے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ مقام صبر نہیں ہے، یہ مقام شکر ہے۔ جہاں اللہ کی راہ میں اس طرح سے لوگ آئے وہ مقام صبر نہیں ہے، اس کو تو میں شوق کے ساتھ اس کا استقبال کروں گا۔ اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ 19 رمضان المبارک کی شب میں جب آپ پر وار ہوا تو اس وار کے نتیجے میں جو آپ کی زبان سے جملہ نکلا وہ کیا ہے؟ فزتو برب الکعبہ، علی 63 سال میں کامیاب نہیں ہوا، آج کامیاب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پاکیزہ ترین زندگی گزاری ہے، اس پاکیزہ زندگی کا حاصل آج علی کو ملا ہے۔ اب جو شخص علی سے محبت کرتا ہو اور علی کی راہ کا راہی ہو، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ موت کا خوف کس کو ہوگا؟ جس نے وہاں پر وہ بھیجا ہوگا جو اس کے لیے تکلیف دے۔ اس کی اپنی زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جو ہم نے کیا ہے وہ اگر اچھا ہے تو ہم شوق سے جائیں گے، اور اگر برا ہے تو خوف زدہ ہو کر۔ لیکن جانا تو سب میں ہے، جانا تو سب میں ہے۔ یہ جو محتضر کی کیفیت ہے نا، محتضر جب مرنے لگتا ہے انسان تو اس کو جانکنی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس جانکنی کی کیفیت میں بھی اسرائیل جب آتا ہے تو اسرائیل محبت کے ساتھ آتا ہے مومن کے پاس، محبت کے ساتھ۔ میں نے ایک روایت دیکھی، بڑی عجیب روایت ہے کہ جب محتضر ایک مومن کے بعد، مومن سے مراد امیر المؤمنین نہیں ہے، مومن سے مراد ائمہ ہدیٰ نہیں ہے، مومن سے مراد وہ اولیاء اللہ نہیں ہے، مومن سے مراد ایک سادہ مسلمان جس کے دل میں علی کی ملا ہے۔ جب اس کے سامنے موت آئے، فرشتہ آئے اور وہ اس کو دیکھے تو خوفزدہ ہوتا ہے۔ جب خوفزدہ ہوتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے اے مومن خوفزدہ نہ ہو۔ یہ کیوں خوفزدہ ہوتا ہے؟ اس لیے جو ایک عام سادہ مومن معرفت نہیں ہے، علم کم ہے، جانتا نہیں ہے، البتہ اپنی زندگی میں اس نے حرام نہیں کیا، کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں حرام نہ ہو۔ جب وہ
مومن موت کا سامنا کرتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے تو موت کا فرشتہ آ کر اس کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے میں مہربان ہوں، میں تم پر عذاب بن کر نہیں آیا، مہربان ہوں، تم اپنا حوصلہ رکھو، پریشان نہ ہو۔ اس اسنا میں نبی اور علی اور آل علی تشریف لاتے ہیں اپنی باہیں کھول کر، اور اس وقت یہ فرشتہ کہتا ہے اے مومن دیکھو تمہارے وہ دوست اور اولیاء آ گئے جن کے جوار میں تمہیں جگہ ملنی ہے، اب خوف کیسا تو ڈر کیسا۔ نتیجتاً یہ شخص محمد بلند کر صلوات، نتیجتاً یہ شخص کھلے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے روایات میں یہ جو موت کی جانکاری کا عالم ہے اس کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس عذاب سے، عذاب نزع سے انسان نجات پا سکتا ہے، کیسے قبر کے اس فشار سے نجات پا سکتا ہے، کیسے قبر کی پہلی رات میں نکیر اور منکر کے سوالات کے جواب میں وہ مطمئن ہو کر جواب دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حقوق الناس تمہاری گردن پر نہ، اگر کسی انسان کا کوئی حق تمہاری گردن پر ہے تو پھر تم پاس وہ زنجیر ہے، اس زنجیر کو تم تب تک نہیں توڑ سکتے جب تک وہ ذی حق حقدار شخص تمہیں معاف نہیں کرتا، اس وقت تک تم بچے چاہے وہ ایک پیسہ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ تجھے بڑا محمد والا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ سب کو یاد مثقال ذرہ کا کیا مطلب ہے؟ سوئی کے نوک کے برابر، سوئی کے نوک کے برابر ذرہ، جو ان آنکھوں کو اگر صحیح آنکھ ہو، بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو نظر، تو پھر وہ سوئی کی نوک نظر آتی ہے، وہ نظر آتی ہے اتنی چھوٹی سی، اگر اتنا بھی شر ہے تو شر سے تم بچ نہیں سکتے، خیر ہے خیر تمہیں مل کر رہے گا۔ ایک اور دوسرا، انسان کی اس دنیا کی زندگی پاکیزہ گزری ہو، اس دنیا کی زندگی، اس دنیا کی زندگی کی پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا مطلب صبح سے شام تک مصلی پر بیٹھنا ہے؟ ایک غلط اور گمراہ کن تصور ہے یہ کہ انسان کو آپ صرف مصلی پر بٹھا دیں اور کہیں کہ بھئی یہ بڑا نیک آدمی ہے چونکہ صبح سے شام تک نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، انسان کو اللہ نے فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے بچتے ہوئے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ جو فرائض کی ادائیگی ہے، واجبات جو بھی ہم پر واجب ہے، 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، روزے واجب ہیں، جتنے بھی ہمارے فروع دین ہیں واجبات میں سے، ان واجبات کو انجام دو، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام کی گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ان دو اعمال کے نتیجے میں انسان نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ امام حسن البصری سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ میں کیا کروں کہ نجات پا جاؤں، فرمایا کہ واجبات پر عمل کرو اور محرمات سے بچو۔ محرمات کو کیوں مت کرو، نامحرم کو نہ دیکھو، حرام نہ بولو، حرام نہ سنو، حرام نہ کھاؤ، بس ختم ہو گئی اتنا۔ حرام نہ دیکھو، حرام نہ سنو، حرام نہ بولو، حرام نہ کھاؤ، بات ہی ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کچھ بھی باقی آپ محنت کریں عبادت ہے، ملازمت کریں عبادت ہے، ریلی لگائیں عبادت ہے، چاہے کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، بس عبادت ہے۔ آپ امام باقر علیہ السلام جا رہے تھے، بڑا گرم موسم تھا، امام باقر علیہ السلام کھیت میں بیلچے سے زمین نرم کر رہے تھے، ایک مومن کا گزر ہوا، مومن کا، کافر نہیں، منافق نہیں، مخالف نہیں، مومن کا۔ دیکھا امام باقر علیہ السلام کے بارے سے روایات میں کہ آپ کا قد بلند اور صحت بڑی اچھی تھی۔ اس آدمی نے یہ دیکھا کہ امام اس گرم موسم میں پسینے سے شراب ہوئے
بیلچے سے زمین نرم کر رہے ہیں اور بیج بونا چاہ رہے ہیں اس گرم موسم. اس مومن نے قریب ضرورت پہ کہا یا رسول اللہ مجھے حیرت ہے آپ پر, آپ اور یہ کام کیا ہو جو بھی کام ہو رہا ہے عبادت ہے. اگر میری نیت یہ ہے, اس کی یاد رکھیے سب سے پہلی چیز نیت ہے. سب سے پہلی چیز کوئی بھی عمل انجام دینا چاہے پہلے نیت, اور نیت جو ہے پاکیزہ ہونی چاہیے. دوسرا یہ جو زندگی گزرتی ہے ادھر کی, اس کو پاکیزہ گزارے جتنا ہو سکتا ہے پاکیزہ گزارے. اور تیسرا اس دنیا کو نورانی کرنے کے لیے انوار قدسیہ کا سہارا لیں. آپ اگر لائٹ کے سامنے جائیں گے تو نورانی ہوں گے, دور چلے جائیں گے تو آپ تاریکی میں ہوں گے. قرآن نور ہے, اہل البیت نور ہے. اگر قرآن اور اہل البیت کا نام لینے کے باوجود میرا باطن تاریک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان پردے موجود ہیں. ان پردوں کی وجہ سے وہ لائٹ مجھ تک نہیں پہنچ رہی. اگر ان سے محبت کے باوجود میری زبان کالی ہے, میری نگاہیں کالی ہیں, میری روزی میں ملاوٹ ہے, تو پھر یقین جانے نام لینے کے باوجود ایک پردہ ہے, حائل ہے, رکاوٹ ہے, ان کی نورانیت مجھے متاثر نہیں کر رہی, میرے اندر کی دنیا کو نورانی نہیں کر رہی. وہ مغناطیس ہے, مغناطیس کا کام کھینچنا ہے اپنی طرف. ہمیں لوہا بننا ہے. اگر ہم لوہا بنے تو خود بخود جا کر ان سے چپک جائیں گے, اور جب ان سے جڑ جائیں گے تو وہ مغناطیسیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر ہم لوہا بننے سے انکار کر دیں, مٹی بن جائے, پتھر بن جائے, تو پھر ان کی کششوں کی جگہ ہے. مشکل کہاں پر ہے؟ ہماری طرف سے, چونکہ ہم نے لوہا بننے سے انکار کیا ہے. جب ہم انکار کریں گے تو اس کے بعد چاہے وہ مغناطیس کتنا ہی مضبوط ہو, اگر اس کے سامنے آپ لکڑی رکھ دیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے. ان میں تو ہے, ان میں ہدایت کی صلاحیت ہے, وہ ہادی ہے. ان میں نورانی کرنے کی صلاحیت ہے, وہ نور ہے. ان میں نجات دلانے کی صلاحیت ہے, اس لیے کہ وہ ناجی ہے, منجی ہے. اب اس فرد میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے, مجھ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کے اندر جو اللہ نے کمال پیدا کیا ہے اس کمال سے میں استفادہ کر کے ان کے قریب جا سکوں, ان کے قریب جا سکوں. اور قریب ہونے کا مطلب بدن کا قریب ہونا نہیں ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری روح اور ان کے درمیان یکسانیت پیدا ہو. وہ جہاں ہوتے ہیں میں نظر آؤں, وہ جہاں نہیں ہوتے وہاں پر میں بھی نظر نہ آؤں. اور یہ بتائیں وہ فحشا, برائیوں, منکرات, حرام, نافرمانیاں, ناچ, گانا اور اس طرح کی تمام تر واقعات میں کہیں آپ کو یہ توقع ہے کہ مولا علی نظر آئے؟ اگر وہ نظر نہیں آ سکتے تو مولا کا ماننے والا اگر وہاں پر ہے تو وہ زبان سے مان رہا ہے, ان کو نہیں مان رہا. اس لیے کہ ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جڑا ہوا ہے. جو ان سے جڑا ہوا ہے وہ وہاں کیسے ہو سکتا ہے جہاں پر وہ پسند نہیں کرتے؟ میں کیسے مولا امیر تشریف لے آئے, کیا میں ان کو فیس کر سکتا ہوں جب میرا پورا وجود نجاست سے آلودہ اور اٹا ہوا ہو؟ نہیں کر سکتا. اس لیے جو قبر کی تاریکیاں ہیں, ان تاریکیوں میں اگر کوئی چیز نور کی صورت میں ان تاریکیوں کو دور کرنے والی بن سکتی ہے تو وہ میرے یہاں کا وہی عمل ہے. اگر نور ہے تو وہاں پر بھی نور ہے, اگر یہاں پر تاریکی ہے تو پھر وہاں پر بھی تاریکی ہے. یہاں جو کچھ میں نے کہا اگر اللہ کی طرف سے حکم کی اطاعت ہے تو پھر یہی چیزیں جنت میں بھی, یہی چیزیں برزخ میں بھی, یہی چیزیں قبر میں بھی میرے لیے وہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے. لیکن اگر یہاں پر نہیں ہے تو ادھر بھی نہیں ہے. میں وہاں پر جب جاؤں گا تو وہی لے کر جاؤں گا جو میرے وجود کا حصہ ہے. وہ ہم کھانا کھاتے, کھانے کا اثر کیا ہے؟ اس کا جو فاضل مادہ ہے وہ جسم کا خارج ہو جاتا ہے, جو مفید مادہ ہے وہ جسم کا حصہ ہوتا ہے. ایسے ہی جسم کے حصے بننے کا نتیجہ کیا ہے؟ جسم کو تقویت ملتی ہے اور جسم آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا ہے. ایسے ہی یہی کیفیت روح کی ہے. جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کی روح کی تقویت یا کمزوری کا سبب ہے. جو
آپ سنتے ہیں وہ آپ کی روح کی تقویت یا کمزوری کا سبب ہے. جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی روح کی تقویت یا کمزوری کا سبب ہے. جو آپ کھاتے ہیں حلال ہے تو وہ تقویت کا سبب ہے، حرام ہے تو وہ کمزوری کا سبب ہے. نتیجتاً انسان کی روح کچھ خصلتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اب وہ خصلتیں ہو سکتا ہے انسانی ہو اگر انسان اپنے فرائض پر عمل کرے اور محرمات سے دوری اختیار کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حیوانی ہے. حیوانی کا مطلب کیا ہے؟ کتا، خنزیر، باقی تمام جانور جن کو آپ جانور اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں پاکی اور نجاست کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. وہ ہمسائے کی کھیت سے بھی چرتا ہے، اپنے کھیت سے بھی چرتا ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ حرام ہے یا حلال، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ نجس ہے یا پاک. جو ہماری زندگیوں میں ہم رشوت لے کر جا کر مرغی لے کر آتے ہیں، وہ مرغی شوق سے کھاتے ہیں. لیکن اگر مرغی کی دکان پر مری بھی کوئی مرغی ہو اور وہ کہے بھائی میں 400 روپے کلو دے رہا ہوں مرغی، 500 روپے کلو دے رہا ہوں، یہ میں 250 روپے دوں گا، لوگ آپ کبھی نہیں دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ حرام ہے. تو وہ جو رشوت کے پیسوں سے لی تھی وہ حرام ہے. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ادھر آپ نے چھری پھیری ہے، ادھر آپ نے چھری نہیں پھیری. لیکن جو حرمت ہے وہ حرمت تو یہاں پر بھی وہی ہے جو وہاں پر ہے. تو اس لیے یاد رکھیں ہمارا ہر عمل زندہ ہے، ہمارا ہر عمل زندہ ہے. اس عالم میں، عالم وجود اور عالم خلقت میں کوئی چیز فنا پذیر نہیں ہے. نہ آواز، نہ توانائی، نہ زندگی، نہ مادی وجود، نہ معنوی، کسی چیز کو فنا نہیں ہے. شکلیں تبدیل ضرور کرتی ہے. تو اس لیے اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ ہے، خاتمہ نہیں ہے. اب اگر شفٹنگ ہے تو یہ دیکھیں ہم ادھر کیا چاہتے ہیں، جو ہم وہاں پر چاہتے ہیں وہ یہاں سے لے کر ہمیں جانا ہوگا. اب آپ قرآن کی یہ آیت سن لیں، اس کے بعد بات کریں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. ہر شخص، وہ جو کل نفس ذائقۃ الموت ہے، اسی کے ضمن میں یہاں پر یوم تجد کل نفس، ہر انسان دیکھے گا، تجد اپنے سامنے موجود پائے گا. کل نفس یوم تجد کل نفس ما عملت، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، سوچا ہے موجود پائے گا، کیا ہے موجود پائے گا، بولا ہے موجود پائے گا، سنا ہے موجود پائے گا، لکھا ہے موجود پائے گا، دیکھا ہے موجود پائے گا، کھایا ہے موجود پائے گا. جو کچھ بھی ان اعضاء اور جوارح سے اس نے انجام دیا ہے اس کو موجود پائے گا. اب جو موجود پائے گا وہ دو قسمیں ہیں. من خیر، اگر وہ خیر ہے تو خیر کو موجود پائے گا ان انمول نعمتوں کی صورت میں جو دائمی ہے اور جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری کوئی نہیں ہے. 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، کروڑ سال نہیں، ارب سال نہیں. کتنے سال؟ لامحدود. خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے. کہاں سے آیا؟ کہیں اور سے نہیں آیا. میں نے اس دنیا سے نہیں آیا، اسی دنیا سے نہیں آیا. جو کچھ میں نے کیا ہے، ایک میں درود پڑھتا ہوں تو یہ زندہ ہے، اور وہاں پر خالدین فیہا ہے میرے لیے، دائمی نعمت ہے. اور اگر ایک حرام کھاتا ہوں تو وہ بھی میرے لیے جہنم کی آگ کی صورت میں وہاں پر موجود ہے. من خیر وما عملت من سوء، اور اگر اس نے سوء برا انجام دیا ہو، تبدو، اب اس کی شدید خواہش ہوگی. تبدو وہی ہے جو محبت میں، محبت میں آپ محبت کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کی وہ انتہا اور شدت ہے. یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے اس شخص کی شدید ترین خواہش ہوگی. تبدو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس کے اس عمل اور اس شخص کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہو کہ نہ وہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو سنے. لیکن ممکن نہیں ہے چونکہ وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا کہیں. تبدو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
دیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی رحمت کے اتنے سارے دروازے کھول رکھے ہیں کہ انسان کہیں سے اگر نکل بھی جائے تو دوسری جگہ اس کو رحمت کا دروازہ ملے. انسان گناہ کر سکتا ہے لیکن دروازے اللہ بند نہیں کرتا. اللہ آخری وقت تک اس کو بلاتا رہتا ہے کسی طرح سے آ جاؤ. اللہ نے سب سے بڑی رحمت کا دروازہ اہل البیت علیہ السلام کو ہے. سب سے بڑی رحمت کا دروازہ. اور ان تمام دروازوں میں 14 دروازے ہیں, ان میں سب برابر ہیں, سب مقدس ہیں, سب عظیم ہیں, سب پوری کائنات کے لیے نجات کا سبب ہے. لیکن 2 دروازے ایسے ہیں جو دلوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. ایک حسین ابن علی کا دروازہ ہے اور دوسرا فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے. رحمت بے کرام, رحمت اللہ الواسعہ, احادیث میں یہ جملہ استعمال ہوا. یہ جو دروازہ ہے یہ رحمت اللہ الواسعہ ہے, یعنی اللہ کی وسیع رحمت کا دروازہ, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ. اس دروازے پر کوئی شخص اگر جائے صدق دل سے جائے اور اپنے ماضی پر نادم ہو کر جائے, اور جو حقوق الناس ہے, چاہے کسی کی چھوٹی سی دل آزاری ہو, اس کا دل توڑا ہو, کسی کو ناراض کیا ہو, کسی کا چھوٹا سا حق کھا لیا ہو, کیونکہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, یارا قرآن نے کہہ دیا کہ مثقال ذرۃ سوئی کے نوک کے برابر. یہاں سے نکلتے ہوئے کسی کے جوتے پر پاؤں رکھ کر اس کو مسل کر جب گزر جاتے ہیں تو اس کا نقصان ہے یا نہیں, ہم نے جواب دینا ہے. یہ تو سب سے چھوٹا عمل ہے, سب سے چھوٹا عمل. کہیں گزرتے ہوئے کسی کی گاڑی کو مار دیا اور آرام سے نکل گئے, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن دیکھنے والا, ریکارڈ کرنے والا, پکڑنے والا موجود ہے. بھاگ کر کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اس لیے اپنی زندگی میں جو حقوق الناس ہیں ان کی ادائیگی پر انسان پابندی کرے اور پھر پشیمان ہو کر آئے اس دروازے پر جس کو باب رحمت خدا کہتے ہیں. حسین ابن علی کے دروازے پر اور ان کی والدہ گرامی کے دروازے پر, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر. ان کی محبت اللہ کی طرف سے رحمت اللہ الواسعہ ہے. اس دروازے پر آ کر انسان اگر ندامت سے اپنی پیشانی ان کی چوکھٹ پر رکھتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس دروازے سے مایوس واپس لوٹے. دروازہ کھل جاتا ہے. اس دنیا میں بھی یہی ہستیاں ہیں جو ہاتھ تھامتی ہیں, اس دنیا میں بھی وہی ہستیاں ہیں جو ہاتھ تھامتی ہیں. اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ اور ان کی زندگی کے بعض نشیب و فراز انسان کو واقعاً تڑپا دیتے ہیں, واقعاً تڑپا دیتے ہیں. اگر کوئی انسان غیر سید ہی کیوں نہ ہو, اگر بی بی دو عالم کی تربیت کے سائے میں جاتا ہے تو اس رحمت سے بھرپور استفادہ کر سکتا ہے, بھرپور استفادہ. میں جو کچھ ہم یہاں پر انجام دیتے ہیں, کسی غریب کو کھانا کھلا دیا, کسی فقیر کا ہاتھ تھام لیا, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں آج بھی کریں گے تو وہ ان ہستیوں کی نیت سے ہے, ان ہستیوں کی نیت سے. چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پلا دیں. رمضان المبارک میں افطار کے حوالے سے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ کسی روزہ دار کو اگر کھجور نہیں کھلا سکتے, ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو, اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. اگر یہ ایک گھونٹ پانی پلا دو تو تمہارے جہنم کی آگ بجھ جائے گی اور تمہیں نجات مل جائے گی. روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلانے کا ثواب, لیکن اس روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلانے سے بہت زیادہ ثواب ان ہستیوں کے نام پر کسی کا پیٹ بھرنا ہے. تو یہ یقینی ہے, یقینی, چونکہ ہاتھ تھامنے والی ہستیاں ہیں. اس لیے کھانا کھائیں خود بھی انہی کے نام پر, کھلائیں انہی کے نام پر, کوئی قدم اٹھائیں انہی کے نام پر, کسی کی مدد کریں انہی کے نام پر. جو ثواب بنتا ہے ہدیہ کر دیں ان کی بارگاہ. اگر ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے تو یقین کریں وہ نہ صرف نمو پا کر بڑھ کر آپ کے پاس واپس آئے گا, بلکہ وہ آپ کی نجات کا دروازہ بھی کھولے گا.
امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ بی بی دو عالم کا آخرت میں مقام کیا ہے؟ مقام مسائل کے دو جملے مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ میری جدِ ماجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عالم آخرت میں تمام اہل ایمان اور محبان فاطمہ کی نجات کا ذریعہ ہے. نجات کا ذریعہ. عرض کیا کچھ فرمائیے. کہا کہ جب محشر کا عالم ہوگا تو محشر کے اس عالم میں نبی کریم موجود ہوں گے. تمام خلائق کو جمع کیا جائے. حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تمام انسان سب جمع ہوں گے. سب پریشان ہوں گے. اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہر ایک کو شفاعت کی ضرورت ہوگی. ایسے میں جب لوگوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوگی تو نبی کریم پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ جیسے ہی آواز دیں گے آپ ایک حاطف غیبی کی آواز آئے گی. محشر والوں نگاہیں جھکا لو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اس اسنا میں 70,000 فرشتے. بعض والا 70,000 بعض 4,000 12 اتنے فرشتوں کی جھرمٹ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری زمین پر آئے گی عالم محشر میں. اور جب یہ سواری نیچے رکھی جائے گی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا کی بارگاہ میں اترے گی سواری سے اور پکارے گی بابا جان آپ نے یاد فرمایا حکم فرمائیے. رسول اللہ دیکھیں گے بیٹی کے چہرے کو اور فرمائیں گے بیٹی فاطمہ امت کے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہے. جب یہ سوال کریں گے تو بی بی دو عالم روایت امام صادق علیہ السلام کی ہے کہ بی بی دو عالم اپنی چادر کے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی اور جب دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو اہل محشر جتنے بھی لوگ ہیں بڑے تجسس سے دیکھیں گے کہ بی بی کیا کرتی ہے. کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے ان دو ہاتھوں میں دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. جب ان دو کٹے ہوئے بازو پر نگاہ پڑے گی تو نبی کریم پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں پکاریں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی. ان بازو کے نفیر اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ میرے ان محبوں کو اور ہمارے ان شیعوں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے میں جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو بی بی دو عالم اس طرح جس طرح پرندہ صحیح اور اچھا دانہ چگتا ہے بی بی دو عالم اچھے اچھے مومنین کا اور اپنے محبین کا انتخاب کریں گی اور ان کو جنت کے اندر داخل کرنا شروع کر دیں گی. یہ دروازہ کریموں کا دروازہ ہے. یہ گھرانہ کریم ہستیوں کا گھرانہ ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جو خود لٹتا ہے لیکن کسی فقیر کو فقیر نہیں رہنے دیتا. یہ گھرانہ وہ ہے جو خود بھوکا رہتا ہے لیکن دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جو خود پریشان رہے لیکن دوسروں کو پریشانی سے بچاتا ہے اور ان کو نجات دلاتا ہے. بی بی دو عالم کون ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں نجات دلانے کے لیے وہ امور انجام دیے کہ ہم ان کو سیکھیں اور ان کے پیچھے چلیں تاکہ ہم نجات پا سکیں. میں جب بی بی دو عالم کی زندگی کے آخری ایام دیکھتا ہوں چونکہ ایک ماں کی وفات ہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ بی بی ہی کے حوالے سے چند جملے عرض کروں. بی بی ہی کے حوالے سے چونکہ کون سی ماں ہے جو بی بی سے بڑی ہو. بی بی کی مصیبت اور بی بی کے مسائل ایک جملہ بھی بہت بڑا ہے. ایک جملہ بھی بعض اوقات بی بی کے مسائل کے حوالے جب ایک جملہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہیں پر تو دل لرز جاتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی اور آج اس طرح کے ظلم اور ستم کا شکار ہو. کیسی عظیم بی بی تھی جن کے دروازے پر جب فرشتہ آتا تھا تو اجازت لے کر آتا تھا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوتا تھا. لیکن ایک وقت وہ آیا جب اسی دروازے پر آگ لگانے والے آئے اور دروازہ جلا اور اس بی بی کے در کی حرمت پامال ہوئی. کتنی عظمت تھی اور کس طرح سے اس عظمت اور حرمت
کو پامال کیا گیا۔ بی بی دو عالم کی زندگی کا آخری دن ہے اور ان ایام میں عجیب کیفیت ہے، راتوں میں روتی ہے، دن میں روتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بیت الاحزان میں جگہ بنائی ہے اور جا کر وہاں پر رو رو کر پھر واپس آتی ہے اور پھر گھر میں رونا شروع کر دیتی ہے۔ ان ایام میں اس طرح کی کیفیت آپ نے بنائی ہے، جوانی رسانی کے ایام میں اس طرح کی کیفیت گزارنے کے بعد اسماء بنت امیس واقعہ نقل کرتی ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ بی بی کے چہرے پہ رونق ہے، لگتا ہے آج صحت مند ہے۔ میں نے پوچھا بی بی آپ کے چہرے پر آج میں رونق دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا کہ ہاں آج میرے واپس جانے کا دن ہے، آج میرے واپس جانے کا دن ہے۔ اسماء کہتی میں تڑپ اٹھی، میں نے کہا بی بی آپ یہ کیا فرما رہی ہے؟ جواب ملا کہ مجھے بابا نے کہہ دیا ہے کہ آج تم نے واپس آنا ہے، اس لیے میں اسی تیاری میں ہوں۔ اب بعض روایات کہتی ہے کہ امام حسن کو، امام حسین کو آپ نے نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، حضرت زینب و ام کلثوم کو کپڑے پہنائے، پہنانے کے بعد اسماء کے سپرد کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میں جا رہی ہوں لیٹنے کے لیے، کچھ دیر بعد آواز دینا، اگر میری طرف سے جواب آئے تو ٹھیک، ورنہ مولا علی کو خبر کر دینا کہ فاطمہ چلی گئی۔ اسماء رو رہی ہے اور اس اضطراب میں کچھ دیر بعد جب دروازے پر دستک دیتی ہے تو جواب نہیں ملتا، اور جب جواب نہیں ملتا تو پھر مسجد کے دروازے پر بعض راویوں نے لکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین خود بھاگتے ہوئے گئے اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے دیکھا امیر المومنین مسجد میں ہے تو امیر المومنین کو مخاطب کر کے بولتے ہوئے رو پڑے اور جملہ کیا کہا، یا ابتا قد ماتت امنا، بابا جان ہماری والدہ چلی گئی، ہماری والدہ چلی گئی۔ جیسے ہی یہ آواز علی کے کانوں پر پہنچی ویسے ہی علی ایک دفعہ زمین سے اٹھے، لیکن پھر اٹھ نہ سکے، ایک چیخ کی آواز لوگوں نے سنی اور علی زمین پر گر گئے اور اس کے بعد اٹھ نہ سکے۔ علی کے ساتھیوں نے علی کو اٹھایا، گھر لے آئے۔ اب ایک تاریخ اور ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ جب علی گھر میں داخل ہوئے، بی بی کے سرحانے آئے تو اب علی رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ علی نے فاطمہ کو آوازیں دینی شروع کر دی کہ فاطمہ فاطمہ فاطمہ، 3 بار آواز دی۔ جب 3 دفعہ آواز دی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے جواب نہ سنا تو ایک دفعہ تڑپ اٹھے، تڑپ کر کہا، یا فاطمہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی یہ آواز فاطمہ کے کانوں تک پہنچی، ایک دفعہ دیکھا فاطمہ نے حرکت کی، آنکھ کھولی، سلام کیا، آپ تشریف لے گئے سرحانے بیٹھ میں۔ جب سرحانے بیٹھ میں تو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کچھ گفتگو ہوئی، فاطمہ نے اپنی وصیتیں کی، لیکن جب فاطمہ بابا کی بارگاہ پہ چلی گئی تو اب کیفیت عجیب و غریب ہے اس گھر کی۔ علی فرماتے ہیں بچوں تمہاری والدہ کی وصیت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اونچی آواز سے رو اور دوسروں کو پتا چلے، رونا لیکن ذرا کم آواز میں رونا۔ اب بچے ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں نے اپنی والدہ کے دونوں پاؤں پکڑے اور ایک نے ایک پاؤں کا رخسار، ایک پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر رکھا اور دوسرے بچے نے دوسرا تلوہ اپنے رخسار پر رکھا۔ دونوں بیٹیاں سرحانے کی طرف آئیں، اب رو تو نہیں ہے، لیکن زینب کبریٰ کے بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ زینب کا ایک ہاتھ اپنے منہ پر تھا اور دوسرا ہاتھ ماں کے اوپر، اور پھر سسک سسک کر اس طرح سے رو رہی تھی کہ آواز نکلے بھی نہیں لیکن روتی بھی رہے۔ جب اس منظر میں علی نے غسل دینا چاہا، علی نے کفن پہنانا چاہا تو ایک دفعہ پردہ کیا اور غسل دینے کا عمل شروع ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ جیسے ہی علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، اسماء دوڑتے ہوئے آئی، فرمایا عرض کیا کہ حامل المومنین اب آپ رو رہے ہیں؟ علی اٹھے، ایک ہاتھ سر پر ہے، دوسرا ہاتھ کمرے کے دیوار پر، اور دیوار سے ٹیپ لگا کر زمین پر بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا کہ فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ فاطمہ کے پہلوں میں ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میرا ہاتھ دھوتے دھوتے وہاں پر پہنچا اور میں نے دیکھا ہڈیاں ٹوٹ
اب امام حسن زیادہ اونچی آواز سے رونے لگے. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن سے کہا بیٹا حسن ذرا آہستہ رونا, تمہیں دیکھ کر باقی بچے اور رونے لگیں گے. اس بچے نے میری طرف دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا اماں حسن نے وہ دیکھا ہے جو باقی بچوں نے نہیں دیکھا. حسن نے وہ دیکھا ہے جو منظر باقی بچوں نے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا, یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرمایا میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیا دیکھا؟ جواب ملا جب ہم مسجد پہ گئے اور والدہ نے اپنا حق مانگا, جب بحث کے بعد ایک دفعہ پروانہ ملا, میری والدہ پروانہ لے کر جب آئی اور پوچھئے بنی ہاشم میں پہنچی تو سامنے سے وہ شقی ابن شقی لعین ابن لعین آیا اور اس نے جب ہاتھ اٹھایا تو ایک دفعہ وہ بھاری ہاتھ جیسے ہی نیچے آیا میری والدہ زمین بوس ہوئی. اب میری والدہ کا ایک ہاتھ قبر پر تھا, پہلو پر تھا, اور دوسرا ہاتھ دیوار پر تھا. پھر قبر نبی کی طرف رخ کیا اور پھر روتے ہوئے فرمانے لگی کہ بابا جان ابھی آپ کے قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوا. اماں آپ مجھے بتائیے کیا کسی جب بیٹے کے سامنے اس کی والدہ کے رخسار پر یوں ہاتھ پڑے تو اس بیٹے کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَنَعُوذُ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْعَظِيمِ. سب مل کر 10 دفعہ اونچی آواز سے پکاریں یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. آمین اونچی آواز سے کہیے چونکہ مجلس سے ازا ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوا ہے. یقیناً اس مجلس پر اللہ کی رحمت بھی ہے اور دعاؤں کی اجابت کا موقع بھی ہے. اور خصوصاً ایک ماں کی رحلت پر یقین طور پر دعا بچوں کی اس ماں کے صدقے میں بھی قبول ہوتی ہے, اور خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. خدایا اس مرحومہ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں جگہ عطا فرما, ان کی چھوٹی بڑی خطاؤں سے درگزر فرما, ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے, بالا ان کی برزخ کی زندگی کو آسان کر دے, ان پر برزخ کی رحمتیں نعمتیں نازل فرما, برزخ کی سختیوں سے ان کو نجات عطا فرما, ان کے تمام بچوں کو خیر کے رستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمیں نیکیوں کی راہ پر استقامت عطا فرما. خدایا ہمارے قلوب کو نور اہل البیت سے منور فرما. بالا جب تک ہم زندہ ہیں علی اور آل علی کے رستے پر سربلندی کے ساتھ جینا نصیب فرما. جب مرنے لگیں گے تو انہی کی راہ پر انہی کے لیے مرنا نصیب فرما. بالا پاکستان پر رحم فرما, پاکستان کے عوام پر رحم فرما. ان ظالم قوتوں سے ظالم حکمرانوں سے پاکستان کو نجات عطا فرما. بالا ہم سب کو جب تک زندہ ہیں مکتب علی و آل علی کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. بالا دنیا بھر میں اس مکتب کے خلاف, انقلاب کے خلاف, تشیع کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں یہ سازشیں انہی سازش کرنے والوں کی طرف پلٹا دے. بالا مجاہدین اسلام غزہ سے لے کر یمن تک اور یمن سے باقی تمام علاقوں میں جہاں جہاں تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما. بالا ہمیں بھی ہر مظلوم کا ساتھ دے اور ہر ظالم سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت رزق عطا فرما. بالا موت سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں حقوق الناس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. موت سے پہلے حقوق اللہ کی ادائیگی کی توفیق ہمیں نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع قرار دے.